تجارت کو اسلام میں فوقیت حاصل ہے، کیونکہ تجارت کسب معاش کا بہترین ذریعہ ہے، مال و دولت کمانے کا بہترین راستہ ہے۔ تجارت اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کیا جائے تو دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر اسلامی اصولوں سے ہٹ کر اپنی طبیعت کے موافق کی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ یہ تجارت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر دونوں باتیں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برخلاف یہ بیان کیا گیا التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، تجارت کرنے والے قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، نیک سلوک کرتے ہوئے تجارت کرے گا وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ تو تجارت کرنے والوں کی دو قسمیں دو حدیثوں میں بیان کی گئی، دو حالتیں بیان کی گئی، اور وہ تاجر جو تجارت کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے تجارت کرتے ہیں وہ تو نیکوکار ہیں، لیکن جو تجارت کے اسلامی اصول سے ہٹ کر اپنی طبیعت کے موافق تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو، بزنس کرنا چاہتے ہو، کاروبار کا ارادہ رکھتے ہو، تو تجارت کے بنیادی اصولوں کو سیکھتے ہوئے تجارت کرو، تاکہ دنیا کے اندر بھی تم سرخ روئی زندگی بسر کرو اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی کامیاب رہو۔ اس لیے تجارت کا پہلا اسلامی اصول، تجارت کے اندر ہمیشہ سچائی اختیار کی جائے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر جو لوگ اپنی تجارت کو آگے بڑھاتے ہیں، وقتی طور پر اگرچہ نفع معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت ایسی کمائی سے، ایسی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر فرمایا گیا خریدنے والے اور بیچنے والے اگر سچائی سے کام لیں اور معاملے کو صاف صاف بیان کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بات کو چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تجارت کا دوسرا اسلامی اصول، سامان تجارت میں کسی طرح کا کوئی عیب ہو تو اس کو چھپائے بغیر خریدار کو بتا دے، دھوکہ دے کر اپنے سامان کو نہ بیچے۔ بسا اوقات مال بیچنے والے نقلی مال اصلی بتا کر بیچتے ہیں
اور کبھی مال کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں۔ اس طرح مال فروخت کرنے پر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ چالاکی نہیں ہے، یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس نے عیب والی چیز بیچ دی اور بتایا نہیں تو وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں اور فرشتوں کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ پھر تجارت کا تیسرا اسلامی اصول، تجارت کے اندر ہمیشہ دیانت داری، امانت داری کو اختیار کیا جائے۔ مال اچھا ہے تو اچھا بتائے، خراب ہے تو خراب بتائے، کیونکہ حرام روزی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے تھوڑا کمائے مگر حلال کمائے، پاکیزہ کمائے، طیب کمائے، کیونکہ سچے اور امانت دار تاجروں کا بہت بلند مقام ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی۔ فرمایا گیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور برے تاجروں کے بارے فرمایا گیا التجار یحشرون یوم القیامت فجار۔ تجارت کا چوتھا اصول، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو غضب الہی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر تول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویل کیا چیز ہے؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ڈنڈیاں مارنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جس کام پر اللہ تعالی ہلاکت کی دھمکی دے اس میں خیر کا پہلو نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہر اعتبار سے برا اور قابل نفرت ہے۔ تجارت کا پانچواں اصول، تجارت و بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا خیال بھی رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں ڈوب کر خدا کو بھول جائے، اللہ رب العزت کو بھول جائے۔ ایسے کاروبار میں کبھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے تجارت کرنے والے اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو کاروبار میں مشغول رکھیں، مگر اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی یاد بسائے رہیں، ذکر میں مشغول رہیں، ان کی توجہ ہر آن ہر لمحہ خدا کی طرف لگی ہو۔ جب کبھی اذان ہو تو فوراً کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کی حمد و ثنا کریں اور عظمت و کبریائی کے کلمات زبان سے جاری رکھیں، کیونکہ حضرات اصحاب کرام تجارت کرتے، مگر جب بھی اللہ کا حق سامنے ہوتا وہ تجارت کو چھوڑ کر اس کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تجارت کا چھٹا اصول،
اپنے مال میں غریبوں کا حق تسلیم کیجیے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو مکمل حساب و کتاب کے بعد زکوٰۃ نکال کر غرباء و مساکین تک پہنچائیے، کیونکہ ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ اگر ہم ان کے حقوق کی حق تلفی کریں گے تو ہم تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تجارت کا 7واں اصول، خریداروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اختیار کی جائے۔ اچھے اخلاق، اچھی زبان اور میٹھے الفاظ کے ذریعے خریداروں کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کیجیے، کم سے کم نفع پر مال دے کر اچھے اخلاق کا ثبوت پیش کیجیے۔ پھر تجارت کا 8واں اصول، حرام چیزوں کی تجارت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو چیزیں اسلام نے حرام بتائی ہے ان کو مال تجارت بنانا، ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر تجارت کو وقت پر شروع کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ صبح سویرے کاروبار کا آغاز ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کیے جانے والے کاموں میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو، نص قرآن اور متن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، آپ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی، اور کاروبار کوئی بھی ہو اس کو اسلامی اصولوں کے ساتھ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق تجارت کر کے اس کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔